देखो एक चीज का खूब ख्याल करो, अपने आप को हमें अमली जिंदगी से जोड़ना पड़ेगा। ये तो आज इज्तिमाई दुआ हुई, हकीकत बताऊं मुझसे इज्तिमाई दुआ नहीं मांगी जाती। अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे आदत है कभी कभार, मैं नहीं कह रहा कि को बहुत नेक हूँ, जब भी कुछ तौफीक टूटी फूटी मिलती है दुआ मांगने का लुत्फ तन्हाई में आता है। ये तो इसलिए ताकि लोगों को थोड़ा सा दुआ मांगने का सलीका आ जाए, थोड़ा सा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का ज़ौक़ पैदा हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ जैसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो साल में एक दफ़ा नहाते हैं ईद के दिन, वो भी कोई मशवरा देता है उनको, तो ऐसे लोग भी होलसेल के हिसाब से मौजूद हैं जो साल में एक दफ़ा दुआ करते हैं। और वो इसलिए दुआ में आते हैं कि चलो कभी ज़िंदगी में तौफीक नहीं मिली तो आज ख़त्म कुरान है, दुआ में शरीक हो जाओ। गनीमत है, ये ना होने से ये भी बेहतर है। लेकिन हकीकत यह है कि जिसको तन्हाइयों में अल्लाह के सामने मांगने की आदत का चस्का लग गया, उसकी ज़िंदगी बन जाती है। हर एक का अपना तर्जिया होता है ना, बुज़ुर्गों के इरशादात भी होते हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ये फरमाया, फ़लाँ ने ये फरमाया, फ़लाँ ने ये होता है ना, उनके अपने ज़ौक़ होते हैं। मैं बुज़ुर्ग तो नहीं हूँ लेकिन आजकल फरमा बहुत कुछ रहा हूँ। तो अगर आप कह सकते हैं जी मैंने ये फरमाया, फरमाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, और तजर्बे इंसान शेयर कर सकता है, उसको भी कोई पाबंदी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ना समझे कि मुफ्ती साहब बहुत बड़े आजकल बुजुर्ग बने हुए हैं और आजकल फरमाना भी शुरू कर दिए इन्होंने, फरमुदात होते हैं ना बुजुर्गों के। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि दुआ से ज्यादा मुश्किल इबादत मेरे इल्म में कोई नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दुआ मांग। और दुआ से बड़ी इबादत भी कोई, बोलो ना भाई, नहीं। मुश्किल भी और सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब क्या है? अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह और बंदे का लिंक जितना दुआ के जरिए बनता है, मेरा अपना तजर्बा ये है कि इतना किसी और इबादत से, हत्ता के रोजे ज़कात नमाज से भी नहीं बनता। मेरा तजर्बा है, गलत भी हो सकता है। अभी मैंने इरशाद फरमाना बोला था ना, इरशाद फरमाया, फरमाया पर तो आप थके भी है, थोड़ा सा चुटकुले भी सुना देता हूँ। फरमाया पे बहुत दफ़ा एक लतीफ़ा सुना चुका हूँ, नए नए लोग आ जाते हैं। हमारे एक दोस्त तबलीगी जमात में गए, कोई देहाती भी उनके साथ थे। जब उन्होंने बयान शुरू किया किसी गांव में, तो बयान में कहने लगे, फरमाया जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो ऐसे है जैसे जिना करने वाला। फरमाया जो आदमी नमाज नहीं कर पढ़ता वो ऐसे जैसे कत्ल करने वाला। फरमाया, ऐसे फरमाया फरमाया क्या कह के हदीसें आ रही हैं। ये साहब कहते हैं, मैंने सोचा कि यार ये हदीसें आज मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। फरमाया फरमाया, हमने तो कभी नहीं सुना कि नबी ने ऐसे फरमाया। कह रहे मैंने बयान के बाद उसको पकड़ लिया कि यार आज तो तूने इतना कुछ कहा कि फरमाया। हम जब कहते हैं फरमाया तो मुराद नबी ने फरमाया ना। तो यार ये जो इतनी सारी हदीसें तू सुना रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे कत्ल किया, जो नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे जिना किया, तो किसने ये फरमाया? कह रहे हमने फरमाया। क्या कह रहे? हमने फरमाया। हमने कहा भाई ये तेरे फरमुदात के लिए लोग यहाँ नहीं बैठ, कुछ भी फरमा दे तू। लेकिन जैसे उसने कुछ भी फरमा दिया, गवर्नमेंट की तरफ से फरमाने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन उसने तो वैसे ही फरमा दिया ना। लेकिन मैं जो कुछ फरमा रहा हूँ उसके पीछे एक तजर्बा है, एक लॉजिक है, एक दलील है, ऐसे ही हवाई बात नहीं है। सबसे ज्यादा इंसान को अल्लाह के करीब करने वाली इबादत दुआ। सबसे मुश्किल इबादत भी कौन सी है? बोलो, दुआ। आप कहेंगे यार ये कहाँ से मुश्किल हो, रोजा कितना मुश्किल है, सुबह सहरी में उठो, सारा दिन जो है वो न खाओ न पियो। बहुत से लोग कहते हैं रोजे में अल्लाह सिर्फ एक घूंट चाय की इजाजत दे देता ना। सुबह जब सहरी के बाद फजर पढ़ के 1 घंटा सो के जब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है। अजीब सी हालत होती है ना उस वक्त। उसी तरह ऑफिस में पहुंच जाते हैं, फिर अगर एक आध घूंट चाय पीने की इजाजत होती कैसे फ्रेश हो जाते, लेकिन अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। तो आप कह सकते हैं इतनी मुश्किल इबादत रोजा, मुफ्ती साहब कह रहे हैं नहीं, दुआ मांगना उससे भी ज्यादा मुश्किल। नमाज कितनी मुश्किल इबादत, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं ये फरमाया भी वही फरमाया है जो उसने फरमाया था। ये क्या हो रहा है भाई? इसको दुनिया में सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? अल फलाहिया का स्पीकर ठीक हो जाए। हकीकत है ये कभी ठीक, देखो स्टाइल देखो, इधर भी रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है, इधर एक और लगा हुआ है, फिर भी बेचारे लगे रहते हैं।
یہ کہتے ہیں جنات ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا اور ایک اور اشکال ہوگا. آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا, صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, مانگی. بولو, دعا پڑھنا بہت آسان. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی, یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر, ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے, وضو کرو, پھر چل کے آؤ, صبح سحری میں اٹھو, روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا, جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں, اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں, پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, شاید کچھ ہو جائے, تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو, سخی بھی ہو, کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے, تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو, میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے, مانگتے ہی رہو گے, مانگتے ہی رہو. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس, آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے, کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو, کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا, جتنے پیسے بولو کہ مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے, دوبارہ آپشن. آپ بتائیں کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے, وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا, چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9,9,9,9,9,9,9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں یاری بات, میرا خیال ہے سب 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں, سوری غلطی ہوگی, یہ پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی, یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی, جو بھی لاٹری جنہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے, کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا, ٹھیک ہے نا, اب 1 لاکھ سے تھوڑا سا اوپر آؤ. اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا, دکانیں بناؤں گا, یہ کروں گا, ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا
ऐसे 20 लाख से ऊपर आया, 1 करोड़ तक पहुंचा, 1.5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक। 3 करोड़ में क्या करेगा जी, इतनी दुकानें ले लूंगा, बहरिया टाउन में घर ले लूंगा, वगैरह वगैरह। होते होते 5 करोड़, जो असल थी ना 5 करोड़ तक आ गया। अच्छा ये बता, 5 करोड़ की लॉटरी निकली तो क्या करेगा? उसने कहा आधी तुझे दे दूंगा। ये सुनना था, माहिर नफ्सियात का इंतकाल हो गया। माहिर नफ्सियात का इंतकाल, वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सका ये खुशी। तो ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। 99 खरब, 99 अरब, 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 इशारिया भी लगा देगा आगे, 99999। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है, IMF कभी किसी को ऐसे ब्लैंक चेक इस तरह से नहीं देता नहीं है, इसलिए हम ये सब हंसी मजाक की बातें समझी जाती हैं। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा है कि अल्लाह ने हम सबको ब्लैंक चेक, बोलो, दे दी है। ये ब्लैंक चेक पकड़ा दिया हमारे हाथ में, जो लिखना है इसमें लिख दो, मेरे दरबार में पेश कर दो, मैं दूंगा। जो मांगोगे बोलो भाई दूंगा। अब जिसको इस पर यकीन है ना, उसको जितना वो दुआ को फोकस करता है, इतना किसी और इबादत को फोकस नहीं। वो बाकी इबादत करता भी इसलिए कि इबादत करके दुआ मांगूंगा तो ज्यादा कबूल होगी। इबादत में दुआएं ज्यादा कबूल होती है ना। तो ये शैतान ने दिमाग में ये डाल दिया है कि अल्लाह सुनता है दुआएं मगर कबूल नहीं करता, और अल्लाह कहता है मैं करता हूं कबूल, लेकिन जिस तरह तू चाह रहा है उस तरह नहीं करूंगा मैं कबूल। उस तरह करना अगर शुरू कर दी तो अल्लाह का मामला हमेशा गैब पर है। यख्शऊन रब्बहुम बिल गैब, जो अल्लाह से डरते हैं बगैर देखे, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं बगैर देखे, जिन्होंने जन्नत पे यकीन किया बगैर देखे, जो जहन्नम से डरते हैं बगैर देखे, जिन्होंने अजाब नहीं देखा, क्योंकि देख लेंगे तो आजमाइश खत्म, फिर तो सारे नेक बन जाएंगे, सारे नेक। तो अल्लाह कहते हैं भी मांगो, नजर नहीं आएगा। तो अक्लमंद लोग गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगते हैं। और याद रखो, दुआ में तकब्बुर कभी मत करो। तकब्बुर नहीं करो दुआ में। तकब्बुर क्या है कि अल्लाह के सामने रोते हुए शर्म आ रही है, ये बहुत बड़ा तकब्बुर है। देखो, किसी दुनियादार सेठ के सामने इंसान को रोते हुए, भीख मांगते हुए शर्म आ जाए, ये गैरत का तकाजा है। लोग कहते हैं ना, इतनी सी हाजत पे तू रो क्यों रहा है? कहते हैं ना लोग, अरे आपने जाके किसी से लाख रुपए कर्जा मांगा और आंखों से आंसू निकल गए, तो ठीक है, वो तरस खा के आपको लाख रुपए दे देगा, मगर उसकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो गया। लाख के पीछे क्या कर रहा है? अबे यार, एक तो बोलते नहीं हो ना, फिर मुझे तप चढ़ती है। लाख के पीछे आंसू निकाल रहा है, यही कहेगा ना, अबे मेरे सामने आके रोया था। अबे तू कल बाद में ताना भी देगा। कल आप जब गाड़ियों में घूम रहे होगे ना, ये गाड़ियों से याद आया, एक छोटी सी बात वजाहत करके मैं आगे चलता हूँ। मेरी भी आजकल वीडियो आ रही है, वो एक रेसिंग कार चला रहे हैं मुफ्ती साहब, और रीवो में जाके स्टाइल से बैठ रहे हैं, 6 गार्ड इधर 4 उधर, ठाक ठाक चल रहा है। ये वीडियोस मैं नहीं बनाता, ना मेरे चैनल पे अपलोड होती है, ना मुझे ये शोबाजियां पसंद हैं। ये जहर लगती हैं मुझे ये शोबाजियां। गाड़ी चलाना कोई बुरा काम नहीं है, चाहे स्पोर्ट कार हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे उस स्विमिंग का तो चलो मैंने खुद बना के डाली थी वीडियो, ताकि लोगों में एक शौक पैदा हो स्विमिंग का। घुड़सवारी भी हमने खुद इजाजत दी। ये जो गाड़ियों की गाडो वाडो की आ रही है ना, ये लोगों ने हरकतें की हुई हैं, इसका मुझसे कोई ताल्लुक। अभी एक वीडियो आई है, मैं जा रहा हूँ ऐसे स्टाइल से, रीवो में जा रहे हैं मुफ्ती तारिक मुफ्ती, और वो फिर उसने स्लो मोशन में चलाया, एकदम में स्पीड में आके एकदम स्लो मोशन, ऐसे गाड़ी में आके बैठे, फिर पीछे गार्ड आके। तो देखो, उलमा की इज्जत उनके इल्म से, उनकी दीनी खिदमतों से होती है। ये क्लाशनकोफों से, वीवो और लैंड क्रूजर, ये छिछोरपने लोगों का, ये छिछोरपना, इन चीजों से इज्जत हासिल करना। समझते हो कि नहीं समझते? एक देहाती हमारे पास आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बास गांवार देहात के लोग होते हैं सीधे साधे, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। वो एक आलिम के पास गया, उनके गार्ड थे, जैसे ही गया तो गार्ड और खड़क खड़क एकदम जो है ना, वो आलिम अपनी रीवो में आके बैठे और बड़ा प्रोटोकॉल के साथ। वो गार्ड भी शो मारने के लिए ना, खाम में वो क्या होता है यार, वो तो गन को लोड कर रहे हैं ना शो मारने के लिए। तो ये बेचारा सीधा वजीरिस्तान का था, ये पठान था। मुझे कहने लगा, यार मुफ्ती साहब, ये तो शोबाजियां हमारे यहाँ इससे भी ज्यादा है। ये उलमा को इन चीजों की क्या जरूरत? जो आ रहा है तो ठक ठक करके ना वो शोबाजी, वो उनकी शायद शोबाजी की नीयत ना हो, लेकिन देखने में ऐसे ही लग रहा। कह रहे उलमा की जो हम इज्जत करते हैं, उनके इल्म, उनके तकवा, उनका अल्लाह से ताल्लुक, उनकी दीनी खिदमतों की बेस पे, कह रहे ये हमारे गाँव में यहाँ से ज्यादा है। कह रहे हमारे यहाँ पूरी रिपीटर होती है, मशीन गनें होती हैं,
اس نے کہا بھائی یہ علماء کیا ٹھک 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہم لوگ علماء کی عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں, ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ان سے زیادہ ہیں. حقیقت صحیح بات کی اس نے. یہ جو پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ گارڈ اور یہ سب چیزیں تو زرداری صاحب کے ہم سے زیادہ ہے بھائی یہ پروٹوکول تو. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت ہے تو رکھو, نہیں ہے تو نہیں رکھو. نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جو ویڈیوز میری اس طرح کی آ رہی ہیں یہ میں نے نہیں بنائی, نہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے سے لے کے میری ویڈیو بناؤ پھر سلو موشن میں لے کے آؤ اس کو. وہ بڑی عجیب اسٹائل میں آئیے جا رہے ہیں جی, میں جا رہا ہوں. اور جو گاڑی میں چلا رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میری ذاتی گاڑی ہو. وہ اسپورٹ کار کا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے اسپورٹ کاریں بھی رکھی ہوئی ہیں. رکھنا کوئی برا نہیں ہے, مفتی صاحب کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ اسپورٹ کار بھی رکھیں, آپ گھوڑا بھی رکھیں اپنے پاس, آپ ریوو بھی رکھیں, آپ لینڈ کروزر رکھیں. نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن میں ویسے ہی ایک بیان دے رہا ہوں, یہ ضروری نہیں کہ جس گاڑی کی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ گاڑی کس کی ہو, مفتی صاحب کی ذاتی ہو. ضروری نہیں, امکان ہے کہ ہو بھی سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. لیکن یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں کہ اسٹائل میں آ رہے ہیں اور پھر بیٹھ رہے ہیں, یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. یہ اسٹائل یہ لوگ خود کر لیتے ہیں. اب لوگوں کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی جا رہے ہیں ہر آدمی کے پاس میں کیمرہ ہوتا ہے. کس کو روکے آدمی, ایک پہ پابندی لگاؤ گے دوسرا. اور پھر لوگ اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں تو وہ پھر بھائی لوگ جب چینل پہ ڈالیں گے تو ان کے ویورز بڑھیں گے. تو میں یہ وضاحتی بیان دے رہا ہوں کہ میں صرف اس ویڈیو کا ذمہ دار ہوں جو میرے 3 چینل ہیں ان میں سے کسی پر اپلوڈ ہے. ایک میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے, ایک آس مفتی طارق مسعود ہے, اور ایک چینل کا نام ہے, کیا نام ہے بھائی, طارق مسعود آفیشل. یہ پتہ نہیں مفتی طارق مسعود آفیشل یہ صرف طارق مسعود آفیشل ہے, یہ پرانا ہے. اور یا فیس بک پہ جو میرا آفیشل پیج ہے. تو اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ آ رہا ہے تو وہ یہ لوگ نہیں نہ سمجھے مولانا صاحب یہ بھی دھندے شروع کر دیے مولانا صاحب نے. اب یہ اسٹائل مارنا صحیح ہے نا شروع کر دی ہیں کہ وہ یہ ہو رہا ہے. خیر جلدی سے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا یار, جلدی سے دعا کی بات تو چل رہی تھی. لیکن ہاں, تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آر محسوس نہ کیا کرو. ایک ٹیکنیکل فالٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں, جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں, یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ اپنا. پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو, کیا ہو رہا ہے یار. انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے, استغنا کے خلاف. اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی, آپ کسی کے سامنے رو دیے, اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی, کم. مت رو, اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو, بولو. لوگوں کا نہ گیتا ہوں میرے یہ مسئلہ, میرے گردے میں مسئلہ, میرے پھیپڑے میں مسئلہ, میرے کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے ایسے, حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ. بے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا, مسئلے لکھے نا, حضرت یہ مسئلہ, یہ ٹینشن, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں, شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لے. پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اچھے ہیں, لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں. آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا, تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ, ان کے کوئی بزرگ ہیں. ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آیا ہے. بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا. یہ بھی ایک مبالغہ ہے, غلو ہے. اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت. دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اللہ سکھائے, آپ کو دین کی باتیں سکھائے, آپ اس سے شریعت سیکھو, اللہ سے تعلق سیکھو. شادی بھی اپنی مرضی سے کرو. آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے, تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا. باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے, ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, پیر و مرشد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو. اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی, بچے کی شادی بھی پیر صاحب. وہ بھائی پیر ہے یا تمہارا باپ ہے, یہ خدا ہے. یہ پیر صاحب اللہ سیکھنے کے لیے, ان کو بولیں بس اللہ سکھائیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے, بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دو. میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں, نہ میں
उस कमबख्त को जानता हूँ मादरत के साथ, जिससे आपकी बच्ची की शादी, मैं कहाँ मशवरा दूंगा, खुद फैसला करो भाई। तो इतना ज्यादा अपने घरों में ये जो पीरो मुर्शिद टाइप की चीजें हैं, जो और एक नंबर पीर होगा ना, वो यही मशवरा देगा, कहेगा भाई अल्लाह अल्लाह सीखो, मुझे क्या पता कि आपने कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी है, तो आपका घरेलू मामला है। तलाकें दे रहे हैं पीर से पूछ के, तलाकें किससे पूछ पूछ के दे रहे हैं पीरो मुर्शिद से पूछ के, तो कहां से कहां बात चली जाती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो मखलूक के सामने रोना, रो लेता है इंसान, कभी परेशान होता है तो रो लेता है, हर एक में तवक्कुल बर्दाश्त एक जैसी नहीं होती, लेकिन अल्लाह को मखलूक के सामने रोना पसंद बोलो नहीं है। मेरी आदत है, मैं अपने भी कुछ मामूलात कभी कभार बता देता हूँ। कभी अल्लाह न करे कोई बीमारी आए, अल्लाह न करे, तो मैं कभी दुआ की दरख्वास्त भी मस्जिद में ऐलान नहीं करवाता। जैसे 8-10 साल पहले मुझे मलेरिया हो गया था, काफ़ी रमज़ान में हुआ, काफ़ी बीमार, और मलेरिया भी अपनी हमाकतों से हुआ, एहतियात नहीं की, और हो गया तो भी टेस्ट नहीं कराया। फंटरगिरी चल रही थी उस वक्त, थोड़ी इंसान जरा और यंग होता है तो फंटर पना उसमें ज़्यादा होता है, टेस्ट करवा लेता है, टाइम पे इलाज हो जाता तो मसला नहीं बनता। बुखार हुआ, उतर रहा है, चढ़ रहा है बुखार, फंटरगिरी में ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक हो गया। यहाँ मुअज्जिन, मैं मार्केट से शार्ट हो गया, 10-12 साल पुरानी बात है। मार्केट से जब भी कोई चीज़ शार्ट होती है जो हर वक्त अवेलेबल हो तो लोगों को टेंशन होती है। मुअज्जिन साहब ने यहाँ ऐलान कर दिया, इमाम साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, तमाम हजरात से दुआओं की दरख्वास्त। मैंने मुअज्जिन साहब की खिंचाई की, मैंने कहा मैंने आपको कहा है कि आप पब्लिक को बताएं कि इमाम साहब की तबीयत ख़राब, क्या ज़रूरत है शोर मचाने की। तबीयत का ठीक होना, तबीयत का ख़राब होना, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं, कभी ठीक होगा, कभी ख़राब होगा, कभी मरेगा, कभी जिएगा, हर चीज़ की मस्जिद से अनाउंसमेंट। फिर लोगों के फ़ोन आना शुरू, सुना है आप बीमार हो गए, वो एक दर्द सर बन जाता है इंसान के लिए। सिर्फ उन लोगों को इंसान बता दे, अपने चंद बुजुर्गों को जिनसे स्पेशली दुआ की दरख्वास्त की जा सकती है, भाई तबीयत ख़राब है, आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। शोर मचाने की, लोगों में पब्लिश करने की इसको की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है ये आदतें। आज अब देखो आबादी बढ़ रही है ना, मैं हर नमाज में कोई पर्ची आ रही होती, मेरे फलां का बीमार है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे चचा की तबीयत खराब है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे फलां का इंतकाल हो गया उनके लिए दुआ करा दें। उसका क्या होता है, मेरे दिमाग में उनका नाम रखना मुश्किल हो जाता है। नाम रखना क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, गले का तौख, एक तौख खत्म हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, फजर के बाद पर्ची, जोहर के बाद पर्ची, अब मैं पूरी नमाज में बंदे का नाम दिमाग में रखा हुआ है कि वसीम सज्जाद जो हलीम की देख वाले हैं, उनकी तबीयत सेटिंग चल रही, नमाज के बाद दुआ कराने, क्योंकि नहीं कराओ फिर लोग नाराज होते हैं, आपको बोला था इनके लिए दुआ कराओ, या तो पर्ची वहां ले जाके रख देना जबानी में और टेंशन। एक दिन ऐसा ही हो गया, मुझे पास एक जोहर में एक साहब आए कि जी वो फला की तबीयत खराब है। मैंने कहा यार मैं होल सेल के हिसाब से दुआ मांग लूंगा, ए अल्लाह जिसकी भी तबीयत खराब है ठीक कर दे या आफियत से उठा ले, ये तो नहीं मैंने कहा, खैर ठीक कर दे उसको, और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन सब की, ये तो चलता रहेगा भाई, कोई मरेगा कोई जिएगा। इमाम को क्या मुर्गा बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने इमाम को, पूरे महल्ले की रिपोर्टें उसको, हर घर में वो फलां बीमार फलां। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, इज्तिमाई दुआ में ये होता है, अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले, अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले, शायद वो उधर कोने में एक बंदा बैठा हुआ उसकी ठा करके ऊपर। मैंने कहा देखो दुआ उसकी ज्यादा कबूल होती है जो दर्द दिल से मांगता है, और दर्द दिल से आपके रिलेटिव मांगेंगे। किसी को क्या पता कि सज्जाद हलीम वाला कौन है, वसीम कबाड़ वाला कौन है, सलीम गोले गंडे वाला कौन है, और शरीफ पंचर वाला कौन है, किसी को क्या पता यार। जब इस तरह दुआएं मांगेंगे लोग कहेंगे अल्लाह है वो ठीक कर दे, तेरी मर्जी, नहीं भी कर तो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने खास मोहब्बत वाले चाहने वालों को बताया करो, कोई बुजुर्ग है जिनसे ताल्लुक है, या इमाम से खुद कह दो कि मुफ्ती साहब मेरे फलां की तबीयत खराब है, आप दुआ कर दें, क्योंकि आपको अकीदत है इमाम साहब से, शायद इनकी दुआ, तो इंसान खड़े खड़े वही दुआ कर दे, ये सुन्नत है। सहाबा नबी के पास आके ये नहीं कहते थे कि मस्जिद नबवी में फलां के लिए दुआ करवा दें, सहाबा ये कहते थे या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए ये दुआ कर दें। नबी उसी वक्त खड़े खड़े उनके लिए दुआ करते थे, और बहुत दफा सामने कबूल भी हो जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे जो अल्लाह पे बहुत ज्यादा तवक्कुल करते थे। तो एक सहाबी खड़े हुए, हजरत उकाशा, मजमे में,
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دے، میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا، بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی، صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو، اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتا چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا، دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے، یہ دعا کرا دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں آپ دعا، یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کا کبھی کبھار ٹھیک ہے، اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں؟ اللہ کے ساتھ. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی، ملیریا ہو گیا تھا تو یہاں پھر دعائیں شروع، مفتی صاحب بیمار، ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو، کیوں پبلک؟ پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے، بیچارہ کہے. آپ لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے، مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی. مجھے آگے کوئی کیا کہے، بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں، ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں، آپ کے سامنے فنٹر ہیں. ہم ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا؟ وہ تو کون ہے میں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست، اللہ بچا کے رکھے، استغنا کے ساتھ ہی رکھے. لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا، ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو، لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو. یہ کوئی بیماری نہیں، فٹ فاٹ، بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے، رحبوتک خیر من رحموتک، کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا، ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا، لوگ تجھ سے ڈریں، لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو، یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو دو غلط چیزیں ہیں. لوگ آپ سے ڈریں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا، ظلم کر رہے ہو آپ، لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے، مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط. یہ آپ کے کمزور ہونے کی، یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے، ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس تین چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کریں یہ ہو گیا فلان ہو گیا. اللہ کے سامنے روئے انسان، اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے، اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو، بھائی کھلے عام رو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے، اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے، تم نے پہلے سے ہی اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، کم بخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب؟ تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو. رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، رونے والی صورت بنا لو، انداز رونے والا ہو، اسٹائل رونے والا ہو، جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے، یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے، رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا، پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت، پھر بھی عبادت کرے انسان.
تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنے. جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا, بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے, ملا. لوگ کیا کہیں گے, ملا کہیں گے. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان, فٹ فاٹ, کھاتا پیتا, خوبصورت آدمی. اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے, اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا, اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے, یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا. یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں, ٹرین میں, جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو, بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے, پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو, ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی. اذان بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں, اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے, اللہ وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو, اتنا کھینچتا ہے. یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا, اللہ, یہ اللہ ہی ہے بس, اللہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے, صلاح کو کھینچ سکتے ہیں, حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح, لوگ کیا کریں حی علی الصلاح, عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے, تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے وہ ایسے اسٹائل میں اذان کے, میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ. تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے, ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, پتہ نہیں اذان دے رہا ہے کیا کر رہا ہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے, السلام, پوری نماز صحیح پڑھائی. جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھمائے. عجیب, نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں, وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. تو ہوتا ہے, یہ تا نہیں ہوتا. باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھنا الحمدللہ ہے رب العالمین, حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو, ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط, صاد نہیں نکل رہے, لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں تو آتی ہے تم, تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے, دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے, اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا, کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے, مختصر, اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, بس اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ مد ہے, الہ پہ نہیں ہے. نہیں یاری بات, ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں, وہ حرم کا ماحول ہے, ایک حرم کی ایک برکت ہے, وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے, لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے, ان کو اپنے حال پہ چھوڑو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں
تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا، اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو، دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل. تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتے. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے بھائی. گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ. آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ ہے. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں، دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے. بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھتے کہ کھانا ہے کھا، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی؟ وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے. پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی. کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. بغیرت، تو نے بنوایا کیوں مجھ سے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے یا آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا، بڑی نوازش، آپ بندوق نکال لے. تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا. ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے. ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہم ہماری مرضی، اب ہمارے کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو. کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے. نہیں، آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے. ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یاد رکھو، مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. ارے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا. یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا. یہ کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو، نکاح کرو. یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں، بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان. گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم. لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں
दूंगा। हम खुश हो गए, जबरदस्त अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया। ठीक है, जब सहूलत से टाइम मिलेगा तो मांग लेंगे, मूड होगा। और नहीं भी मांगा तो अल्लाह ने बस एक ऑप्शन दिया है कि मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अंदाज देखो, कहा कि अगर नहीं मांग तो जहन्नम में जलील करके दाखिल कर दूंगा। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ये तू गिफ्ट दे रहा है या हमें डरा रहा है, आजमाइश में डाल रहा है? अल्लाह कहते हैं गिफ्ट भी दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा सेठ आपको एक खाली चेक दे और कहे इस पे पैसे लिखो और साइन कर दो, और आप उस चेक को उठा के उसके सामने डस्टबिन में डाल दो, इसका मतलब आपका ये नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपका सेठ के बारे में ख्याल है कि इसने झूठा चेक दिया है, ये झूठ बोल रहा है, वरना कभी आप उसको डस्टबिन में उठा के नहीं फेंकते। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। आप गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, एक सेठ ने आके आपको एक सोने की डली पकड़ा दी, कहा ले मौज करिए, करोड़ों रुपए की है, आपने उठा के उसको आपने कहा आपने अच्छी ऑफर की मुझे, बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत खुशी हुई, अब आप जा सकते हैं। बेगम से कहा इसको कचरे में फेंक दो। सेठ को पता चलेगा ना तो वो कहेगा बेटा तू इतना बड़ा सेठ तो है नहीं कि तुझे इसकी जरूरत ना हो, ये तो मैं जानता हूँ, खाने को तेरे पास रोटी नहीं है, ये जो तूने इसको डस्टबिन में फेंका है ना, ये इसकी अलामत है तू मुझे झूठा समझता है कि मैंने तुझे जो सोने की डली दी है वो सोने की नहीं है, उस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये किसके झूठ बोलने, ये असल में तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे। अल्लाह कहते हैं मांगो। अल्लाह को पता है कि हम सब मोहताज हैं, हमारे दर्जनों मसाइल हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके सारे मसले हल हो गए। मसला हल होता है तो 20 मसले पैदा करके हल होता है वो। अब देखो कितने मसाइल हैं, किसी कोई बेरोजगार है, पैसे नहीं है, पैसे आ गए तो खतरात बढ़ गए, डकैती का खतरा, पैसे आ गए तो 10 मसाइल खड़े हो गए, और कोई मसला खड़ा हो गया, गुर्दे का मसला ठीक हुआ, हार्ट का पेशेंट बन गया, और 20 किस्म के मसाइल है ना। सब कुछ ठीक है तो फिर भी सुकून नहीं है जिंदगी में, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। दुनिया में टेंशन लेस आदमी कोई भी नहीं है। अब अल्लाह ने कहा मांगो। अब हमें अल्लाह ने ब्लैंक चेक दे दिया है कि जो लिखोगे मैं दे दूंगा तुम्हें। आपने अल्लाह की इस ऑप्शन को, अल्लाह की इस नेमत को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। आप हर एक के दर पे जाके अपनी हाजतें बयान करते हो, कभी थाने में पहुंचे हुए होते हो, कभी डीसी ऑफिस पहुंचे हुए होते हो, कभी डीएसपी के पास पहुंचे हुए होते हो, कभी वजीर आजम से राब्ते की कोशिश में, कभी मस्जिद के इमाम से आके कह रहे होते चुड़ैल आ गई है, कोई दम दरूद करके उसको भगा दो घर से, 10 किस्म के। लेकिन अल्लाह का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार नहीं हो तो ये इसकी अलामत नहीं है कि आपके मसाइल हल हो गए, ये इसकी अलामत है कि आपने अल्लाह की ऑफर को हल्का समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने झूठा समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने उसके बयान को सियासी बयान समझा है। लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं वो अल्लाह की इस ऑफर से फायदा उठाते हैं। किताबों में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब उनसे बिछड़े थे, इतनी अल्लाह से दुआएं मांगी कि उनके घुटने सजदे में गिर गिर के दुआएं मांग मांग के उनके घुटनों और बाजुओं पे निशान पड़ गए थे। वो अंबिया बहुत दुआएं मांगते हैं, हर बात में दुआ, हर बात में दुआ। कुरान कहता है मुजाहिदीन जो मैदान जंग में लड़ाई के लिए उतरते हैं वो क्या दुआ मांगते थे, रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, हमारे कदमों को मजबूती से जमा दे और हमें इन दुश्मनों पर फतह दे। तमाम असबाब वसाइल के साथ उतरे मगर दुआएं किससे मांग रहे हैं, अल्लाह से। बदर में देखो अल्लाह ने हमारे नबी से वादा किया था मदद करूंगा, लेकिन सहाबा कहते हैं नबी पूरी रात मुसल्ले पे सर्दे में रोते रहे हैं, अल्लाह से मदद की दुआएं मांगते रहे हैं। हालांकि अल्लाह ने तो मदद का वादा किया है, फिर भी मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर ये 313 शहीद हो गए तो तेरी दुनिया में इबादत करने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह को वास्ते भी दे रहे हैं। जहां पैगंबरों के साथ कोई जकरिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, अल्लाह से औलाद मांग रहे, पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई, बुढ़ापे में जाके औलाद मिली है। तो सारे पैगंबरों का अल्लाह ने यही तस्करा किया, हर बात में दुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हाजत पूरी हो रही है फौरन क्या कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशानियों में, जिंदगी टेंशनों में, बीमारियों में, कुरान कहता है अल्लाह से हाथ उठा के दुआएं मांगते थे। अन्नी मस्सनी अद्दुर, अल्लाह बहुत परेशानी में हूँ, अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। पैगंबरों को इससे गरज नहीं होता, इससे गरज नहीं होती कि दुआ कबूल हो रही है या
नहीं हो रही, वो कहते हैं हम मांगते रहें बस, हमारा काम क्या है। और याद रखो जब कबूल ना हो रही हो ना, फिर मांगने का मजा है। मजा कब है? आपके कैसी उल्टी उल्टी बातें करने के लिए मुझसे ने बुलाया है। कबूल ना हो रही हो ना तो फिर है मांगना, तभी तो ये इसकी अलामत है कि आपका अल्लाह पे ईमान है और वही कबूल होती है। बाज दफा आप अल्लाह से जो चीज मांगते हैं अल्लाह वो नहीं देता, उसका ऑल्टरनेट दे देता है। एक साहब का फोन आया, मुझे किसी से इश्क हुआ है और मैं दुआएं मांग मांग के थक गया, फिर भी नहीं हो रही शादी। आजकल तो लड़कों के यही मसाइल है, मांग मांग के दुआएं थक गया। तो आप कहते हैं दुआएं कबूल होती हैं, मैं तो फिर इस पे और तड़का लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत से लोग कहते हैं हम जिसको मांग रहे हैं वो मिली नहीं, चलो नहीं मिली, मुकद्दर में होगा, दुआ कबूल नहीं हुई। मुफ्ती साहब कह रहे हैं दुआएं क्या होती हैं? कबूल। लेकिन उसकी कहीं और शादी की खबर हमें मिल रही है, तो अल्लाह अगर दुआ कबूल नहीं करता तो कम से कम ऐसा तो ना करे ना कि उसकी कहीं शादी हो रही है और हमें इत्तला मिल रही है। खुशी खुशी लोग बता रहे हैं तुम्हें पता है उसकी शादी हो गई, चलो यहाँ तक भी बात समझ में आती है। उसके बच्चा हुआ, हमें इत्तला दी जा रही है, अरे तुम्हें खुशखबरी सुना है वसीम भाई, कोई वसीम बैठे हो तो माजरत, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी क्लास फेलो थी उसकी एक जगह शादी हो गई थी, उसके माशाल्लाह आज बेटा पैदा हुआ है। और इंसान तबता है यार हमने तो लैलतुल कदर में दुआएं मांगी थी हमें मिल जाए, और उधर भी चले भी वहां गई और उसके बच्चा भी पैदा हो गया। और तबाही उस वक्त आती है जब वो बच्चा समझदार होके आपको मामू कहना शुरू करके, ठीक है, जब आप उनके घर जाए मिलने के लिए और वो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड बच्चे को तारुफ करवा रही हो, तुम्हारे मामू लगते हैं ये रिश्ते में, हकीकी तो नहीं है लेकिन रिश्ते में क्या लगते हैं? मामू। तो आप कहोगे यार ये दुआएं कबूल हो रही है, ये क्या हो रहा है? तो इस तरह भी होती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो ये मायूस होते हैं ना, ये कबूल तो नहीं हो रही। ओ भाई, तो दुनिया में एक ही औरत पैदा हुई है क्या? अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि वो तेरे लिए नुकसानदेह थी, हर चीज तुम्हारे लिए नहीं है। कुरान क्या कहता है? आसान तकरहू शैअन, बहुत सी चीजों को तुम पसंद नहीं करते लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर रखी होती है। बहुत सी चीजों को तुम पसंद करते हो, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर नहीं रखी होती। वल्लाहु यालम, अल्लाह कहते हैं मुझे पता है। व अंतुम ला तालमून, तुम जाहिल हो, तुम नहीं जानते। अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो। सूरह कहफ में वाकया नहीं है क्या कि हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों मारा, इनमें माँ बाप का क्या कसूर था? फरमाया ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का बागी बनता, इसलिए अल्लाह ने उठा लिया इसको। और नेक वालदैन थे, अल्लाह इनको दूसरी औलाद देगा। अब वो वालदैन तो रो रहे होंगे, हाय हमारा बच्चा अल्लाह ने छीन लिया हमसे। भाई अल्लाह के इल्म में ये बात है कि इसके का नेमुल बदल अल्लाह तुम्हें अता करेगा और वो ऐसा होगा जो तुम्हारी खिदमत करेगा। तो हमें नहीं पता, कुछों की औलाद नहीं होती, वो परेशान है, हो क्यों नहीं, इसी में खैर है। क्या भरोसा कोई औलाद हो और वो आप ही का सर बजाना शुरू कर दे। वो आप जो जैसा चल रहा है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह मेरे साथ यही ठीक, सर पे बाल उगाए ठीक है, नहीं यूं बोला करो मुझ पे टिंड सूट करती है इसलिए अल्लाह मुझे बाल नहीं दे रहा। बहुत से लोगों के मसले बाल ही नहीं उग रहे, मालिशें कर करके, जैतून की मालिशें, ये आंवला खा लिया उन्होंने, लगाने के बजाय ना खाना शुरू कर दिया उन्होंने, नहीं उग रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे गंजे दुनिया में मौजूद हैं। मुझसे आके पूछ रहे होते हैं आपने क्या किया है जो आपके बाल उगाए? तो भाई हर एक के नहीं उगेंगे, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। तो इसी में सब्र करो यार, मर के क्या हो जाएंगे, खत्म। इसी में इस पे रोटियां पकाओ। जब एक बड़ा सर हो ना और बड़ी खूबसूरत सी टिंड हो, तो मेरा तो दिल करता है इसको धूप में गर्म करके इस पे चपातियां मजा आता है। सर भी बड़ा हो और तमीज से बना हुआ, तो एकदम एक ऐसा ऐसा फील सा होता है। खैर ये तो मजा, उस पे एड्रेस लिख लो, कभी गुम नहीं हो गया। तो अगर अल्लाह ने टिंड दी है, बहुत से काम उस टिंड से लिए जा सकते, एड्रेस लिख दो उस पे, तो उसका फायदा ये होगा कि कभी भी गुम नहीं हो। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने जो आजमाइश मुकद्दर की है, क्या करो भाई, सब्र। खवातीन परेशान होती हैं, बच्चे मर जाते हैं बाज़ दफा बचपन में। नबी ने क्या फरमाया? जिस औरत का बचपन में बच्चा मर गया और उसने सब्र किया, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। बेसब्रे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। हमने अपने बचपन में ऐसी औरतें भी देखी हैं, जवान बेटा मर गया, आंसू निकल रहे हैं उनके, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आंसू निकल रहे माँ के, लेकिन अल्लाह से कह रही है अल्लाह ये आंसू मेरे इख्तियार में नहीं है इसलिए रो रही हूँ, कहीं तू मुझे बेसब्रे लोगों में शामिल ना कर लेना। मैंने ऐसी औरतें देखी हैं बचपन में, जवान बेटा मरा हुआ है और माँ रो के क्या कह रही है, अल्लाह ये मेरे इख्तियार में नहीं है इसलिए रो रही हूँ। देखो ऐसी औरतें हुआ करती थी। अब तो चीखना, चिल्लाना, वावेला करना, शोर शराबा,
घरों में चीजें उठा उठा के फेंकना, इसको समझते हैं बड़ा नेक आदमी है ये। तो सब्र करने वाले पसंद है। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन सी कबूल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। हर चीज अल्लाह से मांगे। नबी ने फरमाया जूते का तस्मा भी टूट जाए तो किससे मांगो? अल्लाह से। इसका मफहूम पता है क्या है? मतलब ये कि लोगों से मत मांगो, लोगों से मत मांगो। हर हाजत किसके सामने पेश करनी है? अल्लाह से। फिर कबूल हो जाए ठीक है, नहीं है तो ज्यादा ठीक है। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है भाई कि इंसान हकीकत में अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगता है ना, दुआ कबूल होते हुए नजर आती है उसको। देखो दुआ की हैसियत क्या है कि आपने अल्लाह के दफ्तर में अपनी फाइल जमा करा, तसल्ली हो गई, आपका काम अब हो जाएगा, अब आप टेंशन ना लें। लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट के इदारे में, भाई हमने फाइल जमा करा दी है, अब हम हमारे बस में जो था वो हो गया, अब ये प्रोसेस से गुजरेगी, जो भी आपका प्लॉट आपके नाम होना है, गाड़ी आपके नाम होनी है, घर पे आपको मैसेज आ जाएगा। तमीज से बैठ जाओ। बार बार जा जाके वहां पूछते नहीं रहो फोन करके, सर मेरा काम हो गया, सर मेरा काम हो गया। भाई फाइल, पेशेंट आप हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप दाखिल करा देते हो, आप कहते हो वो बंदा सेव है, अब ये डॉक्टरों के हवाले मैंने कर दिया, अब आप तसल्ली से। तो जब आप दुनिया में तसल्ली कर लेते हो यार पेशेंट डॉक्टरों के हवाले कर दिया, फाइल गवर्नमेंट के दफ्तर में जमा करा दी है, तो अल्लाह के यहाँ दुआ मांग के भी मुसलमान को तसल्ली होती है। मैंने अपना दुखड़ा किसके सामने रख दिया है? अल्लाह के। अब उसकी मर्जी है, वो करे ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक। अब मेरे लिए जो फैसला होगा वो बेहतर होगा, लेकिन अल्लाह आजमाता है। और एक हदीस बयान करके बस बयान को ख़त्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल करते रहते हैं जब तक वो दुआएं कर करके थक के ये नहीं कहता कि मैं दुआ मांगता हूं मगर कबूल नहीं होती। अजीब हदीस है। देखो बंदा ये क्यों कह रहा है कि मैं दुआ मांग रहा हूं कबूल नहीं हो रही? इसलिए कि उसे लग रहा है ना कि जो मांग रहा हूं वो मिल नहीं रहा, तभी तो कह रहा है। लेकिन नबी कहते हैं जब तक ये अल्फाज नहीं कहते ना, इससे पहले सारी कबूल हो रही थी, सारी कबूल हो रही थी। जब ये कहा तो अब अल्लाह कबूल करना बंद। इससे साफ पता चल गया कि आपको जो लगता है ना कबूल नहीं हो रही, वो भी हकीकत में हो रही हैं, वो हो रही हैं कबूल। आपको ये हम बेवकूफ है जो हम समझ रहे कि नहीं हो रही। किस तरह से हो रही हैं ये किस पे छोड़ दो? अल्लाह। तो अपने घरों में दुआओं का मामूल बनाएं। अगर इस रमजान में हम सिर्फ दुआ करना ही सीख लें तो मैं समझता हूं कि ये रमजान हमें बहुत कुछ देकर जा रहा है। और हजरत हकीमुल उम्मा फरमाया करते थे, जिनको गुनाहों की आदत नहीं छूट रही ना, तो वो भी अल्लाह से दुआओं में मांग लिया करें कि अल्लाह मुझे ये आदत छुड़वा दे। ताल्लुक खत्म ना करें अल्लाह से, लिंक खत्म ना। अल्लाह को वो लोग पसंद नहीं है जो अल्लाह से ताल्लुक खत्म कर दे। लंगड़ा लूला ताल्लुक हो, गुनाहों के बाद तौबा वाला ताल्लुक रखो, लेकिन रखो, ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखो जैसे हम अकेले पैदा हुए, कब्र में भी अकेले ही होंगे, उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं होगा। तो जिसने दुनिया में अल्लाह से जितनी दोस्ती लगा ली, कब्र में ये दोस्ती काम आएगी। और जिसने दुनिया में अल्लाह से लौ नहीं लगाई, अल्लाह को याद नहीं रखा, बीवी बच्चों के बखेड़ों में, दोस्तों के बखेड़ों में, रिश्तेदारों के बखेड़ों में पड़ा रहा, पैसों के बखेड़ों में, तो कब्र में इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। कब्र की तन्हाई अल्लाह की याद दूर करती है। कुरान की तिलावत, जिक्र, अस्कार, ये कब्र की में रोशनी का जरिया बनेगी। और अगर अल्लाह से दिल में वहशत है, ना मांगने की आदत डाली, यहाँ मांगोगे तो वहां भी कबूल होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तंगी की हालत हो या खुशी की हालत हो, दोनों हालतों में अल्लाह से मांगना है। परेशानियों में अल्लाह सबको याद आता है, खुशियों में अल्लाह याद आना मुश्किल। जब परेशानी होती है, अभी तो हिंदू भी अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। कोरोना फैला हुआ है, वो भी आके मुसलमानों से कह रहे हैं अल्लाह से मांगो। भाई हमारी दादी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए बताया करती थी, और भी मैंने यहाँ एक बुजुर्ग थे उनसे भी सुना कि जब हिंदुस्तान में कहत पड़ता था तो हिंदू मुसलमानों से आके कहते थे अल्लाह से दुआ मांगो ये कहत दूर हो जाए। तो जब सख्त मुसीबत आती है, मैंने एक दफा जहाज में सफर कर रहा था, तो कराची से हम पता नहीं इस्लामाबाद या लाहौर, तो क्या हुआ है जहाज में अक्सर लिबरल किस्म के लोग बैठे होते हैं, अक्सर, ज्यादातर नहीं, अक्सर, जो अल्लाह को जरा कम ही याद करते हैं, जरा मॉडर्न किस्म के लोग होते हैं ना। जहाज में पैसा होता है, तो वरना वो ट्रेन से, नेक आदमी होता तो ट्रेन से जा रहा होता ना, या बस से जा रहा होता, बेचारा छत पे बैठ के जा रहा होता। पैसा आता है तो दिन अक्सर चला जा। तो अक्सर जहाज में देखा है लिबरल, एयरपोर्ट पे ही स्टाइल पता चल जाता है। तो हम जा रहे हैं, हमें कराची से जहाज चला है, रास्ते में कहीं मौसम खराब, तो हल्के फुल्के 2-3 झटके आए जहाज को। मैंने तो
لیپ ٹاپ نکالا, وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا, ٹھیک ہے. تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے. کوئی بھی ایسی بات ہے بھائی اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا, ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں. جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے. ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, عربی ڈرائیور تھا, اس نے جو بھگائی ہے گاڑی, ٹیکسی لی تھی کرائے پر, تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں, اور وہ جو بھگائی ہے اس نے, اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا, تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا, کوئی اللہ کی کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. ارے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی. 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے ہیں تھوڑا اور, پھر اور او بھائی, پھر جو جہاز نے اسکولے کھانا شروع کیے, اب طبیعتیں خراب ہونا, وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی, بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا, اللہ زندگی دیتے, ہم تو محتاج ہے نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری چھینی, اللہ تیری مرضی, مارنا ہے مار دے, میں موت سے تھوڑی ڈرتا. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہو, میں موت سے ڈرتا برتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا ہے دے, نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا. اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے بھائی, گڑ گڑاؤ, مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی, اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دیتے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں, جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا, پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے, کون سا سر پچ کے, بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں, بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی, میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے, پائلٹوں سے بھی, وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن جب ٹکراتا ہے نا, اللہ نہ کرے, تو یا جیسے ہی اس کی سپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا, تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کرے. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بھائی, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق, اللہ نے اتنے جھٹکے دیے, اب بول اللہ نہیں, ابھی تک نہیں. اخبار, پب جی, یہ سب چیزیں چل رہی. وہ جب چیزیں گرنا, اور ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا, وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے, وہ ایئر ہوسٹس بولے ایکچولی کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو, آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کا عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل, کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں, کہہ رہے ہیں بہت, میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ, لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے, کچھ بھی نہیں, اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی. کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا, پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئی, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا شروع, پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ. کوئی بھروسہ نہیں تھا, تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جا. مجھے بڑی برت ہوئی, میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے. 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں, فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے 2 منٹ لگتے, ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آگے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے گا, دفعہ یہاں سے, تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا, چاند پہ, چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ صبح تسبیح پڑھا کرو, شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, کیا تم لوگوں نے. تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے. تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد, تو بس تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھو گے. حدیث میں آتا ہے کہ غم میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا.
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے ہم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے, لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم, بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اجتماعی دعاؤں میں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا, اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ٹھیک لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی, گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں, اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں, نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے, دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں, وہ میں بھی بتاتا ہوں, لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں, جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو, یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے. پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا؟ کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں, خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں, پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں, تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں. آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم. موبائل آ گیا ہے ہاتھ. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے, مسلح سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس, فزیکل فٹنس کی نا. مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, تو میں تو کوئی خاص نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں, پراٹھے پڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی, پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں, جاگنگ بھی کرتی ہیں, جم بھی جا رہی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا. تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پٹ پٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں, اپنی دادیوں نانیوں کو, تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری عمریں گزار دی. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے, 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا, شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو گئی یا 1904-05 میں کہیں کھا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی, اس کے اوپر ایک دری تھی, اس کے اوپر ایک اور چادر تھی, اس کے اوپر ایک اور دری تھی, ایک دری کے نیچے
केला रखा हुआ होता था, दूसरी दनी के नीचे कोई पैसे वैसे रखे हुए होते थे, उनके मुख्तलिफ चीजें थी। पान भी खाती थी, वो था सरोता होता था ना, अब तो ये लफ्ज डिक्शनरी से गायब हो रहे हैं। सरोता नहीं होता वो जो काटने वाला, फिर छोटा सा पान होता था, तंबाकू लगाया और रख लिया। उसी तख्त पे मैंने उनको देखा, 20 साल उन्हें गुजारे और 85-90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। ना कोई वॉकिंग थी, ना कोई जॉगिंग थी, नमाज, तस्बीहात, थोड़ा बहुत गीबतों में टाइम गुजरता था, अल्लाह माफ फरमाए वो गलत था। ज्यादा टाइम किस में गुजरता था? नमाज में। रोजे रखती थी शव्वाल के, रमजान में कई कई कुरान खत्म हो जाते थे, हालांकि नजर कमजोर हो गई थी, इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के कुरान पढ़े जा रहे हैं। मैं हैरान हूं, आजकल उम्रें कितनी छोटी हो गई हैं। बात क्या है भाई, किसी न किसी दर्जे में अल्लाह से ताल्लुक था, टेंशन नहीं थी, डिप्रेशन नहीं थी जो ये है। उनकी डिप्रेशन है अल्लाह से दुआएं मांग के खत्म। उन्होंने बहुत सारे गम भी देखे, जवान जवान मौतें देखी हैं। मुझे दादी ने बताया करती, पता नहीं कितने मेरे बच्चे पैदा होके फौत हुए हैं। आज औरत का एक बच्चा फौत हो जाए ना, इतना शोर शराबा, इतना रोना पीटना चीखना के शोहर का दिल करता है कि वो भी फौत हो जाए, इतनी टेंशन होती है उसको। गमों का बर्दाश्त करना और बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत खत्म, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक क्या हो गया है, खत्म। पहले बड़े आराम से एक जुमला, भाई माँ कद्दर अल्लाह, ये दिया, ये औलाद दी अल्लाह ने, लेने वाला कौन है? वो भी अल्लाह, उसकी मर्जी ले ली। थोड़ा बहुत रोए, उसके बाद नॉर्मल। तो वो मैं वाकया सुना रहा था ना, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये सोचा करें, नहीं 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 दफा इस्तिगफार, उसके बाद थोड़ी देर मुराकबा। मुराकबा वो नहीं जो मुराकबे सेंटर खुले हुए हैं, टोपी ड्रामा पता नहीं क्या क्या घुमा रहे होते हैं, कोई कश्फ करामत वगैरह चीजें दिखा रहे होते हैं। मुराकबा का मतलब इसका इस्तेहजार करें, एक मिसाल सोचें कि जब किसान को कोई खूबसूरत बागीचा लगाना होता है तो पहले जमीन से झाड़ियां और कांटेदार पौधे साफ करता है। ऐसे ही नहीं लाके काश्तकारी कर दी जाती अच्छी चीजों के लिए। झाड़ियां और खारदार पौधे लगाने के लिए ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, गंदम, चावल, ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए? जल्दी जल्दी में मुख्तसर बयान करने के मेरा इरादा है, इधर आप मेरा साथ दें ताकि बात बैठ जाए दिमाग के अंदर। तो ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए भाई? पहले झाड़ियां साफ की जाएंगी, उसके बाद फूल लगते हैं। तो हजरत फरमाया करते थे, ये सोचा करें कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के फूल उस वक्त तक नहीं लगेंगे जब तक दुनिया की मोहब्बत की खारदार झाड़ियां साफ नहीं होंगी। गाड़ियों की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, अय्याशी की मोहब्बत, मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, मैं बहुत अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं अभी तक अंडा मोड़ पे क्यों बैठा हुआ हूँ, डिफेंस में घर क्यों नहीं है मेरा। ये मुर्दार है भाई, बेवफा चीजें जिनसे आपने दिल लगाया हुआ है, रूठने वाली चीजें हैं। जो इतने बड़े बड़े तरक्की करके कहाँ कहाँ पहुंच गए, थोड़े दिन में कहाँ जाते हैं वो। कब्र के अंदर कीड़े खा रहे होते हैं उनकी लाशों को, जाके देखा करो ना, जाके देख लिया करो, मरे हुए होते हैं, सड़े हुए, बू आ रही होती है उनके अंदर से। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने बताया कि आपसे एक सेठ साहब मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत बड़े सेठ, वो बिल्डर था, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बिल्डर। तो उन्होंने मुझे 2-3 दफा का आपसे मिलना चाहते। मैंने कहा मिलने, कहते नहीं भाई वो असल में उनकी सिक्योरिटी बहुत है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है तो सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से, जितना ज्यादा पैसा आता है ना, पैसे का ग्राफ जितना ऊपर जाता है, मौत का खतरा भी उसी हिसाब से उतना। इज्जत और शोहरत, ये दो चीजें ऐसी जितनी बढ़ेंगी मौत का खतरा उतना ही बढ़ेगा। जो गरीब आदमी और मशहूर भी ना हो, वो ट्रक के नीचे आगे भी नहीं मरता, मैंने अक्सर देखा है, फिर भी बच जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं से बच ही जाएगा वो। जितनी इज्जत बढ़ती चली जाएगी ना आपकी, और जितना पैसा आता चला जाएगा, मौत का चांस उसी हिसाब से, क्योंकि हासिदीन बढ़ते चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो इतना पैसे वाला बिल्डर है, वो ये फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, तो मुफ्ती साहब जाना पड़ेगा, वो बहुत अकीदतमंद है आपका, तो जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है इन लोगों का। मैंने कहा चलो, आप इतना इसरार कर रहे हैं और आपके ताल्लुक है मेरा, मैं तो आपको जानता हूँ, उसको तो नहीं जानता, आप सिफारिश करने तो मिल लूंगा। थोड़े दिन में उन्होंने मुझे बताया कि भाई उसका इंतकाल हो। क्या हो गया? बोलो। इंतकाल। भाई कल परसों तो मुलाकात की बातें हो रही थी, उन्होंने कहा बस वो हार्ट अटैक हुआ और दारे फानी से हमेशा के लिए चले। अब इतना बड़ा आदमी, हार्ट अटैक इतने आराम से होता नहीं है, ये हम गरीबों वाले हिसाब नहीं होते। इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, मशीनें इनके साथ साथ चलती हैं। गरीब आदमी को तो जब रग फटती है तो पता चलता है, 6 महीने बाद पता चलता है कि
ہوا کیا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ کوئی ٹیسٹ کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس, بولو نا, ہوتی نہیں ہے. گٹکے کھا کھا کے منہ کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی کئی سال تک. یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہیں نا ان کے. تو یہ جو اتنا مالدار آدمی اچانک سے اس کی موت ہو گئی, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اچانک ہو گئی ہوگی؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں, شوگر چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت, 2-4 ڈاکٹر ہر وقت. پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں اکثر ایک مثال میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, بستر پہ جاتے ہیں, کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو بخار ہوا, چند دن بخار چلا, پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی, تخت ان کے تابع بنا دیا, ہوائیں ان کے تابع کر دی, 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ, صحت بھی, محلات بھی, ملکہ سبا مسلمان ہو گئی, آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے, اتنے وسائل اور جنات پر روب سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت, سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا, کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو عین ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا, وہ ایک ہاتھ, چلو یار پھر بیان میرا ہٹ جاتا ہے, پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اچھا, تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں نا, محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا, نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے جیسے زندہ ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا, مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی. جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں, زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں. دابۃ الارض تاکل من ساتا, وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا, وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے. تبینت الجن, جنات کو پتا چلا او بھائی یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے, اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی, قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی, نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت. اتنے وسائل, اتنی دولت, اتنی پاورفل ریاست, اتنے وسائل, 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا ہے بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بیچارے, اور میرا خون پیتے ہیں کہ کوئی رشتہ بتا دے. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا, پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا, زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا, کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں, چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے. جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے, اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا, اپنا خود میں نے دروازہ لگایا, اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا, اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے. اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا, میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم, میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشہ ہے, صرف تم, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے, اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے, چپل لٹکائی ہوئی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. تو بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشہ بنا تھا, اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی؟ تو میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, ہر آدمی اسی بے وقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے.
بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں. جب بھی یہ بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے, صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے. تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے, اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا, کہ اس میں آرام سے سو سکوں, کمر سیدھی کر سکوں. اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو, لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو, چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں, اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے, اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے, 1/3 بھی بھر جائے نا, جو ضروری ہے بس بہت ہے. اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں, ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو, لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے. اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی, اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا, جیب سے نہیں نکالو, دنیا کو دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے, نہ نہ نہ, دل سے نکالو. جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں, تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو. آپ کے بارے سہولت کی چیز ہے یار, پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی. محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہی بیٹھے رہنا ہے, مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے. تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار, گناہوں کی معافی, 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے, پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے, اس کو گٹر ہی کہا کرو. دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے؟ دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے, اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے, اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں؟ آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال؟ کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کی غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی تو یہ سوچنا ہے نا, سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا آخر. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے. کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے.
یہ گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت، اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے، موقع اچھا ہے، پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، صحت خراب کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے، تو لا الہ دل سے باہر، الا اللہ، صرف کون؟ اللہ۔ جب بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ، بس اللہ ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، بھائی اس حدیث، اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت؟ اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا، اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل۔ تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بدعت عمل ہے بھائی، قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ناجائز ہو۔ تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں، لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں، جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں گردن پر، اور بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے، یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہو گئے۔ تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے۔ جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں۔ ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے میں طریقے بتا رہا ہوں آپ۔ روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا، 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے 10 بھی بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی۔ اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آگے آئے۔ میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں، اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں۔ میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو۔ تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے، جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے، معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے، بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے، صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں۔ بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ، مزے لے کے ذکر کرنا ہے، ترخانہ نہیں ہے۔ 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا، 50 دفعہ کر لو۔ وہ کام جو تھوڑا ہو، پابندی کے ساتھ ہو، اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور تصور کوئی نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب، اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں، خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور؟ میری خواہشات میرا خدا نہیں۔ جس کے دل میں بھی، وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے، آج گاڑی سے زیادہ ہے، بنگلے سے زیادہ ہے، بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے، یہ کس سے ہے؟ جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر، کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کوئی، یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف۔ پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں، پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے۔ تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا، اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے۔ اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ، صرف کون ہے؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اگر آپ نے چند مہینے کر لیا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔
اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کے ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا، سارے فیل ہیں اس کے سامنے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اب یہ تو ایسی کچھ فائدہ تو ہو. چھوڑو یار، اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا، فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو، بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے، لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا، وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار، جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا، چلتے ہوئے کر لو، ڈرائیونگ کے دوران کر لو، لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا کام، اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو، دل لگے یا نہ لگے. باتیں کرنا سیکھو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے. آ جائیں گے آہستہ آہستہ، جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے. آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں. میں پریشان تھے، توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگ. تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں ایک اور کام کرو. ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر لیا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. پھر کیا کیا ہے؟ اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے، تو بہت ساری دعائیں ہیں، تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں؟ آسان. پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں، اتوار کی دعائیں، پیر کی دعائیں، منگل کی دعائیں، بدھ کی دعائیں، جمعرات کی دعائیں، جمعے کی دعائیں. تو جہاں جمعے کی دعائیں سٹاپ ہو رہی ہے وہیں سٹاپ کر دو، کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی. تو آپ نے یہاں میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ. تو کوئی بزنس نہیں ہے، پتا چلا مجھ سے صاحب منجن بیچنے، کتابیں بیچ بغیر پروفٹ کے، یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے ہے. تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ، بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت ہے. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. جی چلیں، آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے، لیکن کسی کو فری پھوکٹ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیسے خرچ کر کے لینی ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے. باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں، مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگے، رٹے رٹے الفاظ نہ ہو، آپ کے اپنے الفاظ ہوں. اور دوسرا، اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں، وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے. تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا، جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا تو 6-7 مہینے، سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ وہ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں، وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا، وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا. لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے، تو ٹائم کر لیں کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں 25 منٹ کروں گا، یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ پہلے صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں.
कोई टेंशन की ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। शैतान क्या कहता है, तू बहुत नेक आदमी, ये 10 मिनट से क्या होता है, सारा मसला यहाँ से खराब होता है, अब 10 मिनट बैठ जाओ कुरान लेके। वो 10 मिनट जो पाबंदी के साथ हो, उस 2-2 3-3 घंटे की तिलावत से बेहतर है जिसमें 2 दिन बहुत बड़ा वलीउल्लाह बना हुआ है, उसके बाद मार्केट से शार्ट हो गया। आई बात समझ में? तो रोजाना क्या करना है, तिलावत का मामूल बनाना है। कितने काम हो गए, 4। 5वां काम क्या करना है आपने, देखो कुरान में तहज्जुद की इतनी ज्यादा फजीलत अल्लाह ने बयान की है ना कि ऐसा लगता है कि जो जन्नत में जाएंगे वो तहज्जुद तो पढ़ते ही होंगे लाजमी। कुरान से ऐसा लगता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जन्नतियों की सिफत बयान की और तहज्जुद का उसमें तस्करा ना हो। तो हिम्मत करके ना रात को 2 से 4 रकतें कम से कम पढ़ने का मामूल बना लो। और उस 4 और जो दुआ करोगे ना वो उसी 4 रकतों के बाद, वो जो एक मामूल मैंने बताया ना दुआ का, उसकी सबसे ज्यादा कबूलियत का वक्त कौन सा है, रात का आखिरी। तो हमारी खवातीन को भी इन चीजों का एहतमाम करना चाहिए और हमारे मर्दों को भी। आप देखना इंशाअल्लाह जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जबरदस्त तब्दीली आना शुरू होगी, सुकून आना शुरू होगा घरों में, इत्मीनान एकदम से नहीं हो जाता सब कुछ, थोड़ा सा अल्लाह से कनेक्शन बहाल होना शुरू होगा।